کبھی کوئی سختی ہو گئی تو ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ میں نجی طور پر اس مجلس میں یہ بات کہنے کا اہل ہوں اور اس بات کو برملا کہہ سکتا ہوں کہ میں اس شخص کا پیر دھونے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے واسطے منہج پر آنچ نہ آنے دیں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو جراح ہوتا ہے، جلاد ہوتا ہے، یا آپریشن کر کے آپ کے کینسر کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کا بدخواہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ پر کسی نے سخت کلامی کی ہے، آپ کے اوپر کسی نے تردید کی ہے، کسی نے جرح کی ہے، کسی کی فکر کے بارے میں کسی نے تردید کر کے تنقید کی ہے کہ فلاں فکر ہمارے معاشرے کے لیے، سلفی منہج کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہمارے علماء اس کی ذاتیات پر آئیں، اس کے اوپر لعن طعن کیا جائے، ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے انسیت پیدا کریں، اس کو تسلی دیں، حوصلہ دیں کہ آپ لوگ ان فتنوں کے دور میں جس انداز سے جرأت و ہمت کے ساتھ منہجی بنیادوں پر گفتگو کرتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں، لوگوں سے تنازعات ہوتے ہیں، نہ جانے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے جس کے اوپر جرح کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آخرت سدھر جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں رب کائنات کے یہاں وہ جواب دہ ہو سکے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ رہے، کہ آخرت کے اندر اس کی مسئولیت اور اس کے بارے میں سوال کر کے اس کو ناکام کر دیا جائے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو خیر خواہ سمجھا جائے، اور اگر کبھی کوئی سختی ہو گئی تو ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ میں نجی طور پر اس مجلس میں یہ بات کہنے کا اہل ہوں اور اس بات کو برملا کہہ سکتا ہوں کہ میں اس شخص کا پیر دھونے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے واسطے منہج پر آنچ نہ آنے دیں۔ یہ منہجی غیرت اگر آپ کے اندر رہے گی تو سلفیت زندہ رہے گی۔ یہ منہجی غیرت اگر آپ کے اندر پیدا رہے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مسجدیں آباد رہیں گی۔ لیکن ان مسجدوں میں جن مسجدوں کو جماعت اہل حدیث کے سرمایے سے تعمیر کیا جاتا ہے، انہی مسجدوں کے اندر سروریت و اخوانیت کے جراثیم جس انداز سے گھستے چلے جا رہے ہیں، آپ ایمانداری سے جواب دیں، کیا علماء اور ائمہ اس سلسلے میں حساس ہیں، اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا احتساب آپ کو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے اپنی گریبان میں جھانک کر کے کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم یہ مسئولیت اگر آپ نے آج محسوس نہیں کی تو آخرت میں آپ کے قدم نہیں ہل پائیں گے۔ رب کائنات نے ماضی کے تناظر میں جو آپ کے اوپر انعامات کیے ہیں، آپ کی مسئولیت اتنی زیادہ حساس ہونی چاہیے، شکر گزاری کا جذبہ اتنا زیادہ جامع ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھ کر کے آپ آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ منہج سلف کا علم آپ نے کتنی گہرائی کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ آپ اس بات کا دراسہ کریں کہ آپ اس کے ساتھ کون سا وتیرہ اور سلوک اختیار کرتے ہیں۔ اپنے سلوک میں منہج سلف کے لیے آپ وفادار بن کر کے ابھریں۔ ایسے ہی آپ اس بات کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ منہج سلف کے تقاضوں کے بارے میں آپ نے کتنی ثابت قدمی اختیار کی ہے۔ تھوڑی بہت ہوائیں یا آپ کی مخالفت ایسی تو نہیں کہ آپ اس کی بنیاد پر پھسل جاتے ہیں، اپنے معاملات میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں تولی یوم الزحف کے مانند ہے کہ آپ میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جائیں، یہ تباہی کا سامان ہے۔ اور علماء اگر ایسا کرتے ہیں تو گویا وہ منہج سلف کے خلاف چور دروازوں کو کھولنے کا کام کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں کبھی بھی رب کائنات ہم کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس وجہ سے میں اپنے دل کے جو جذبات ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے واسطے نجی معاملات کو چھوڑیں، آپسی اختلافات کو چھوڑیں، میل محبت اور پیار کے ساتھ قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر آئیے، ایک دوسرے کو گلے لگائیے۔ یہ مشن اب بھی بہت پیاسا ہے، بہت بھوکا ہے۔ اس مشن کے ذریعے اب بھی اہل وطن کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قبر پرستی کی قباحتیں کیا ہیں، اخوانیت کی شرارتیں کیا ہیں، سروریت کی قباحتیں کیا ہیں۔ اس مشن کے جو سپہ سالار ہیں، جو علماء ہیں، دعات ہیں، ان کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں۔ لہذا آپ آئیں،
اور اس بنیاد پر آگے بڑھیں۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے یہ انتخاب اس لیے نہیں فرمایا تھا آپ آ کر کے سہولت کار بن جائیں، غلط انداز کے افکار کی ترویج کرنے لگیں۔ یہ ترویج نہ کریں تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ غلط افکار کے لیے آپ بنیادیں نکال لیں، آسانیاں نکال لیں، گنجائش نکال لیں، اور آپ کے ذریعے رب کائنات نے آپ کے اوپر انعام کر کے جو ذمہ داری ڈالی تھی اس ذمہ داری پر ناشکرے ثابت ہو کر کے آپ عوام کے لیے گمراہی یا گمراہی کے راستوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو ائمہ کرام، علماء کرام، حفاظ، یہ دینی میدان سے جڑے ہوئے جو بھی افراد یہاں پر موجود ہیں، چاہے بڑے ذمہ دار ہوں، چھوٹے ذمہ دار ہوں، ایک مسجد سے منسلک ہوں، کسی مدرسے سے منسلک ہوں، ان سب کی ذمہ داریاں بہت قیمتی ہیں، بہت عظیم ہیں۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ ہندوستان کے اندر جو کیفیات چل رہی ہیں، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، اس ماحول کے نتیجے میں آج بھی ہم بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ منہج سلف کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی پاکیزگی کیا ہے۔ یہ منہج سلف اور سلف صالحین کا فہم جو ہم کو لا کر کے اخوانیت کے خلاف کہیں جمع کرتا ہے، سروریت کے خلاف ابھارتا ہے، یہ منہج سلف کا فہم جو ہم کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم ملک کے اندر امن و سلامتی کے قیام کے لیے آگے بڑھیں۔ رب کائنات کا سب سے عظیم انعام ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم کو صرف مسلمان نہیں بنایا ہے، بلکہ مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے احترام کا ہنر دیا ہے، اور صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کرنے والوں کے خلاف دندانے شکن جواب دینے کے لیے ہم کو علوم عطا فرمائے ہیں۔ لہذا آپ کو رب کائنات کی اس نعمت پر شکر گزاری ادا کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے، غریب غریب گھرانوں سے ہمارا انتخاب کر کے ہم کو مدارس اسلامیہ تک، اور مدارس اسلامیہ کے بعد فراغت حاصل کر کے کسی کو جامعہ اسلامیہ مدینہ اور سعودی عرب کے جامعات تک پہنچایا۔ وہاں سے فراغت کے بعد اس نے ہم کو یہ ماحول دیا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے کسی کی تربیت کر سکیں، کسی کو منہج سلف کا درس دے سکیں۔ یہ رب کائنات کی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت پر شکر گزاری کا جذبہ کیا ہونا چاہیے، آپ کو اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ممبئی کی اس سرزمین سے ہمارے جو دعات جڑے ہیں ان کے لیے ایک عظیم نعمت مزید ہے۔ وہ عظیم نعمت یہ ہے کہ یہاں پر دوسرے صوبوں کے طریقے سے، دوسرے علاقوں کے طریقے سے جمعیتیں اس انداز کے جرائم کا شکار نہیں ہیں جو منہجی بنیادوں پر ان کی جانب انگلیاں اٹھانے پر مجبور کر سکتی ہوں۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ منہجی بنیادوں پر بمبئی کی سرزمین میں آپ کے لیے حالات سازگار ہیں، آپ کو آزادی ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ آگے بڑھیں، اس کی دعوت کو آگے بڑھائیں۔ یہ رب کائنات کا ایک اور انعام ہے جو ممبئی کی سرزمین پر ہمارے دعات کو حاصل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، وقال اللہ تبارک وتعالی وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، صوبائی جمعیت کے ناظم عمومی، اجلاس کے ناظم عمومی، علماء کرام، اسٹیج پر موجود ذمہ داران اور علماء، اور اس مجلس میں پوری ممبئی بلکہ ممبئی کے باہر کے وہ موتی اور ہیرے جو جماعت اہل حدیث کے لیے سرمایہ ہیں، قیمتی سرمایہ ہیں، اور رب کائنات نے ان کو ان کے مختلف چھوٹے بڑے علاقوں سے منتخب کر کے ان علاقوں کے یا دیگر علاقوں کے مختلف جامعات اور مدارس کے لیے منتخب فرمایا تھا،
اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مختلف جامعات سے قرآن و سنت اور منہج سلف کا علم حاصل کر کے اب اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی مسجد کی قیادت کریں، کہیں پر خطبات جمعہ پیش کریں اور علاقائی قیادت کو اپنے کندھوں پر لاد کر کے امت کی رہنمائی کی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ یہ سارے کے سارے افراد اور ذمہ داران اور علماء اور مساجد کے ائمہ، مساجد کے خطبہ اور ایسے ہی قرآن مجید کے حفاظ اور شریعت اسلامیہ کے مختلف علوم سے جڑے ہوئے ہمارے جو بھی افراد یہاں پر موجود ہیں وہ سب کے سب حقیقت میں جماعت کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی پالیسی بنا کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سب کو لے کر کے چلیں، یہ سب ہمارے ساتھ جڑیں اور ہمیں اپنا ماضی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ اس ماضی کو یاد کریں کہ رب کائنات نے کسی چھوٹے سے گاؤں سے، چھوٹے سے علاقے سے، کسی غریب گھرانے سے، جہاں ماں باپ کو آپ کو باہر بھیجنے کی استطاعت نہیں تھی، آپ کے سرپرستوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ آپ کی کفالت کر سکیں، آپ کی ذمہ داری اٹھا سکیں، آپ کو سفر کرا سکیں، آپ کو کسی ادارے میں داخل کر سکیں، لیکن آپ کے ماں باپ نے، آپ کے سرپرستوں نے آپ کی یہ ذمہ داری اٹھائی۔ رب کائنات نے یہ توفیق دی کہ آپ غریب گھرانوں سے، چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں سے نکل کر کے علاقے میں یا علاقے کے باہر کے کسی اسٹیٹ کے کسی ادارے میں، کسی جامعہ میں، کسی مدرسے میں یا کسی تعلیمی ادارے میں جا کر کے داخل ہوں۔ یہ رب کائنات کی وہ عظیم نعمت تھی جو ہم سب میں سے کسی نہ کسی پر نازل ہوئی۔ رب کائنات نے اپنی ان نعمتوں سے ہم کو بہرور کیا، ان نعمتوں سے نوازا، تو رب کائنات کی نوازشیں اور اس کے انعامات ہمارے اوپر جس قدر ہیں اسی قدر ہماری ذمہ داریاں عظیم ہو جاتی ہیں۔ رب کائنات نے یہ انتخاب اس وجہ سے نہیں فرمایا تھا کہ ہم تعلیمی اداروں میں جانے کے بعد منہج سلف کو ضائع کر دیں۔ رب کائنات نے یہ انتخاب اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ آپ کو قرآن و سنت کی تعلیم کا جو علاقے میں یا علاقے سے باہر مختلف تعلیمی اداروں میں موقع ملے اس کا حق ادا کرنے کے بجائے آپ آ کر کے سہولت کار بن جائیں، غلط انداز کے افکار کی ترویج کرنے لگیں۔ یہ ترویج نہ کریں تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ غلط افکار کے لیے آپ بنیادیں نکال لیں، آسانیاں نکال لیں، گنجائش نکال لیں، اور آپ کے ذریعے رب کائنات نے آپ کے اوپر انعام کر کے جو ذمہ داری ڈالی تھی اس ذمہ داری پر ناشکرے ثابت ہو کر کے آپ عوام کے لیے گمراہی یا گمراہی کے راستوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو ائمہ کرام، علماء کرام، حفاظ، یہ دینی میدان سے جڑے ہوئے جو بھی افراد یہاں پر موجود ہیں، چاہے بڑے ذمہ دار ہوں، چھوٹے ذمہ دار ہوں، ایک مسجد سے منسلک ہوں، کسی مدرسے سے منسلک ہوں، ان سب کی ذمہ داریاں بہت قیمتی ہیں، بہت عظیم ہیں۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ ہندوستان کے اندر جو کیفیات چل رہی ہیں، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، اس ماحول کے نتیجے میں آج بھی ہم بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ منہج سلف کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی پاکیزگی کیا ہے۔ یہ منہج سلف اور سلف صالحین کا فہم جو ہم کو لا کر کے اخوانیت کے خلاف کہیں جمع کرتا ہے، سروریت کے خلاف ابھارتا ہے، یہ منہج سلف کا فہم جو ہم کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم ملک کے اندر امن و سلامتی کے قیام کے لیے آگے بڑھیں، بے چینی کے اسباب کو دور کیا جائے، ملک کے اندر امن و سلامتی کو قائم کیا جائے۔ یہ منہج سلف کا سب سے بڑا میزہ ہے کہ یہ قدیم منہج ہونے کے باوجود آج جدید دور کے چیلنجز کے لیے ویسے ہی کارگر ثابت ہوتا ہے جیسے ہمارے اسلاف امت نے فتنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا تھا۔ اس کے اندر قدرتی اور فطری بنیادوں پر یہ لچک رکھی گئی ہے کہ دنیا کے کسی بھی دور میں ایک سلفی منہج کی اتباع کرنے والا
اس کو باریکیوں سے سمجھنے والا دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جائے، حالات کتنے بھی نازک ہوں، کتنی بھی قسم پرسی کا عالم ہو، کتنی بھی زیادہ خطرناکی کی زندگی ہم گزار رہے ہوں، لیکن منہج سلف کے اندر یہ برکت موجود ہے کہ ہر خطرناک چیز سے وہ ہم کو نکال کر کے امن و سلامتی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور یہی پیشین گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1450 سال پہلے فرمائی تھی، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ، کہ میری قوم میں ایک ایسا گروہ اور ایسی جماعت قیامت تک قائم رہے گی جس کو نقصان پہنچانے والے، جس کو ذلیل کرنے والے نہ نقصان پہنچا پائیں گے نہ ذلیل و خوار کر پائیں گے، کیونکہ یہ فطرت اسلام پر قائم رہنے والا گروہ ہوگا، یہ ایسا گروہ ہوگا جس کو رب کائنات کی تائید حاصل ہوگی، جو منہج سلف کی بنیادوں پر رب کائنات کی نصرت اور اس کی مدد کا مستحق قرار پائے گا۔ لہذا آپ کو رب کائنات کا جتنا شکر گزار ہونا چاہیے اتنا دوسرے لوگ ہوں نہ ہوں، لیکن رب کائنات کا سب سے عظیم انعام ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہم کو منہج سلف کے راستے دکھائے ہیں۔ رب کائنات کا سب سے عظیم انعام ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم کو صرف مسلمان نہیں بنایا ہے، بلکہ مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے احترام کا ہنر دیا ہے، اور صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کرنے والوں کے خلاف دندانے شکن جواب دینے کے لیے ہم کو علوم عطا فرمائے ہیں۔ لہذا آپ کو رب کائنات کی اس نعمت پر شکر گزاری ادا کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے، غریب غریب گھرانوں سے ہمارا انتخاب کر کے ہم کو مدارس اسلامیہ تک، اور مدارس اسلامیہ کے بعد فراغت حاصل کر کے کسی کو جامعہ اسلامیہ مدینہ اور سعودی عرب کے جامعات تک پہنچایا۔ وہاں سے فراغت کے بعد اس نے ہم کو یہ ماحول دیا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے کسی کی تربیت کر سکیں، کسی کو منہج سلف کا درس دے سکیں۔ یہ رب کائنات کی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت پر شکر گزاری کا جذبہ کیا ہونا چاہیے، آپ کو اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم اس بارے میں غور و تدبر کرتے رہیں، اور ممبئی کی اس سرزمین سے ہمارے جو دعات جڑے ہیں ان کے لیے ایک عظیم نعمت مزید ہے۔ وہ عظیم نعمت یہ ہے کہ یہاں پر دوسرے صوبوں کے طریقے سے، دوسرے علاقوں کے طریقے سے جمعیتیں اس انداز کے جرائم کا شکار نہیں ہیں جو منہجی بنیادوں پر ان کی جانب انگلیاں اٹھانے پر مجبور کر سکتی ہوں۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ منہجی بنیادوں پر بمبئی کی سرزمین میں آپ کے لیے حالات سازگار ہیں، آپ کو آزادی ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ آگے بڑھیں، اس کی دعوت کو آگے بڑھائیں۔ یہ رب کائنات کا ایک اور انعام ہے جو ممبئی کی سرزمین پر ہمارے دعات کو حاصل ہوتا ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر بڑے عاجزانہ انداز میں اپنا مقالہ شروع کرنے سے پہلے تمہید کی شکل میں چند باتیں مزید رکھوں گا، اور اس کے بعد مقالے کے نکات پر اکتفا کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو جراح ہوتا ہے، جلاد ہوتا ہے، یا آپریشن کر کے آپ کے کینسر کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کا بدخواہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ پر کسی نے سخت کلامی کی ہے، آپ کے اوپر کسی نے تردید کی ہے، کسی نے جرح کی ہے، کسی کی فکر کے بارے میں کسی نے تردید کر کے تنقید کی ہے کہ فلاں فکر ہمارے معاشرے کے لیے، سلفی منہج کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہمارے علماء اس کی ذاتیات پر آئیں، اس کے اوپر لعن طعن کیا جائے، ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے انسیت پیدا کریں، اس کو تسلی دیں، حوصلہ دیں کہ آپ لوگ ان فتنوں کے دور میں جس انداز سے جرأت و ہمت کے ساتھ منہجی بنیادوں پر گفتگو کرتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں، لوگوں سے تنازعات ہوتے ہیں، نہ جانے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے جس کے اوپر جرح کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ
کہ اس کی آخرت سدھر جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں رب کائنات کے یہاں وہ جواب دہ ہو سکے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ رہے، کہ آخرت کے اندر اس کی مسئولیت اور اس کے بارے میں سوال کر کے اس کو ناکام کر دیا جائے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو خیر خواہ سمجھا جائے، اور اگر کبھی کوئی سختی ہو گئی تو ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ میں نجی طور پر اس مجلس میں یہ بات کہنے کا اہل ہوں اور اس بات کو برملا کہہ سکتا ہوں کہ میں اس شخص کا پیر دھونے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے واسطے منہج پر آنچ نہ آنے دیں۔ یہ منہجی غیرت اگر آپ کے اندر رہے گی تو سلفیت زندہ رہے گی۔ یہ منہجی غیرت اگر آپ کے اندر پیدا رہے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مسجدیں آباد رہیں گی۔ لیکن ان مسجدوں میں جن مسجدوں کو جماعت اہل حدیث کے سرمایے سے تعمیر کیا جاتا ہے، انہی مسجدوں کے اندر سروریت و اخوانیت کے جراثیم جس انداز سے گھستے چلے جا رہے ہیں، آپ ایمانداری سے جواب دیں، کیا علماء اور ائمہ اس سلسلے میں حساس ہیں، اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا احتساب آپ کو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے اپنی گریبان میں جھانک کر کے کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، یہ مسئولیت اگر آپ نے آج محسوس نہیں کی تو آخرت میں آپ کے قدم نہیں ہل پائیں گے۔ رب کائنات نے ماضی کے تناظر میں جو آپ کے اوپر انعامات کیے ہیں، آپ کی مسئولیت اتنی زیادہ حساس ہونی چاہیے، شکر گزاری کا جذبہ اتنا زیادہ جامع ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھ کر کے آپ آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ منہج سلف کا علم آپ نے کتنی گہرائی کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ آپ اس بات کا دراسہ کریں کہ آپ اس کے ساتھ کون سا وتیرہ اور سلوک اختیار کرتے ہیں۔ اپنے سلوک میں منہج سلف کے لیے آپ وفادار بن کر کے ابھریں۔ ایسے ہی آپ اس بات کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ منہج سلف کے تقاضوں کے بارے میں آپ نے کتنی ثابت قدمی اختیار کی ہے۔ تھوڑی بہت ہوائیں یا آپ کی مخالفت ایسی تو نہیں کہ آپ اس کی بنیاد پر پھسل جاتے ہیں، اپنے معاملات میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں تولی یوم الزحف کے مانند ہے کہ آپ میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جائیں، یہ تباہی کا سامان ہے۔ اور علماء اگر ایسا کرتے ہیں تو گویا وہ منہج سلف کے خلاف چور دروازوں کو کھولنے کا کام کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں کبھی بھی رب کائنات ہم کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس وجہ سے میں اپنے دل کے جو جذبات ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے واسطے نجی معاملات کو چھوڑیں، آپسی اختلافات کو چھوڑیں، میل محبت اور پیار کے ساتھ قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر آئیے، ایک دوسرے کو گلے لگائیے۔ یہ مشن اب بھی بہت پیاسا ہے، بہت بھوکا ہے۔ اس مشن کے ذریعے اب بھی اہل وطن کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قبر پرستی کی قباحتیں کیا ہیں، اخوانیت کی شرارتیں کیا ہیں، سروریت کی قباحتیں کیا ہیں۔ اس مشن کے جو سپہ سالار ہیں، جو علماء ہیں، دعات ہیں، ان کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں۔ لہذا آپ آئیں اور اس بنیاد پر آگے بڑھیں۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو مقالہ جو آپ کے رسالے کے اندر بھی شائع ہوا ہے، بہت عجلت میں اور جلد بازی میں ایک سفر میں چلتے پھرتے تیار کیا تھا، اس وجہ سے اس مقالے کا حق تو نہیں ادا کر سکا ہوں، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ نکات اس کے اندر بیان کر دیے جائیں۔ موضوع تھا عصر حاضر کے چیلنجز اور داعی کا کردار۔ اس موضوع کے تحت تمہید میں نے جدید فتنوں کو قدیم فتنوں سے جوڑ کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو جدید فتنے موجودہ دور میں ہیں، ان کی اصالت اور ان کی بنیادیں اصل میں قدیم فتنوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ چاہے عبداللہ بن سبا یہودی کا فتنہ لے لیں، ایسے ہی ذوالخویسرہ کا فتنہ جو خروج کا اور خارجیت کا فتنہ تھا، یہ دونوں ایسے فتنے تھے جن کی بنیادوں پر رفض و تشیع، تکفیر اور ایسے ہی مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنے کے عناصر، اور بعد کے ادوار میں انہی فتنوں نے سروریت و اخوانیت، انکار حدیث اور ایسے ہی صحابہ کرام کی تنقیص اور توہین کا فتنہ اختیار کر لیا۔ تو تمہید میں جدید فتنوں کو قدیم فتنوں کے تناظر میں ہلکا سا اشارہ کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسے ہی
منہج سلف جو کہ اتنا بابرکت منہج ہے کہ جدید دور میں قدیم فتنوں کو جیسے اس کے ذریعے سے کچلا گیا تھا، ویسے ہی بعین اسی طریقے سے اس منہج کے ذریعے جدید فتنوں کو کچلنے کی صلاحیتیں ہمارے علماء کے یہاں موجود ہیں۔ لہذا ہمارے علماء اور ائمہ اس کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ پہلا فتنہ جو ہمارے اس دنیا کے اندر یا امت اسلامیہ میں وجود میں آیا وہ ذوالخویصرہ کا فتنہ تھا، خوارج کا فتنہ تھا۔ بعد میں اسی فتنے کو امتداد دینے والے یا بڑھاوا دینے والے قرضاوی اور ہندوستان میں اردو بولنے والوں میں ڈاکٹر اسرار اور اسی بمبئی میں ان کے بعد شاگردوں نے اس فتنے کو آگے بڑھایا، اور یہ فتنہ خوارج کی مختلف شکلوں کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ شبہات پیدا کیے گئے، دہشت گردی، شدت پسندی اور ایسے ہی اخوانیت و سروریت اور اس کے مختلف افکار اسی فتنے کے ذریعے سے آگے بڑھے۔ قدیم فتنوں میں عبداللہ بن سبا کا یہودی کا فتنہ اور اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کی تکفیر، صحابہ کرام کی تنقیص و توہین اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے اس دور میں بھی چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم علمی بنیادوں پر، منہجی بنیادوں پر اپنے اندر صالحیت اور صلاحیت پیدا کریں۔ ایسے ہی اس مقالے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی ذکر کی گئی جس روایت کو کسی حد تک مجھ سے پہلے محاضر ابو احمد کلیم الدین مدنی حفظہ اللہ نے ذکر کر دیا ہے، جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ اور ایسے ہی عصر حاضر کے چیلنجز اور فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جن نقاط کا ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے اس بات کا اظہار کر دیا جائے کہ ظاہری طور پر یہ جو فتنے ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنے میں ہمارے چیلنجز بنے ہوئے ہیں، ان فتنوں کی سب سے زیادہ خطرناکی یہ ہے کہ یہ فتنے کبھی کبھار کسی نام سے کام نہیں کرتے، بلکہ یہ فتنے مختلف مکاتب فکر کے نوجوانوں کو اچک لے جاتے ہیں، اور وہ اپنے مسلک کا کام کرتا ہے، لیکن اپنے مسلک کا کام کرتے کرتے اخوانیت و سروریت اور خارجیت کے فتنے کے جراثیم پھیلاتا ہے۔ اور جن فتنوں کا موجودہ دور کے میں نے تذکرہ کیا ہے، اعتقادی و منہجی غیرت کا فقدان اور اس کا فتنہ، ایسے ہی اہل بدعت کے لیے گنجائش نکالنے کا فتنہ، ناقابل اعتماد ذرائع سے علم حاصل کرنے کا فتنہ، مرجعیت علماء کے فقدان کا فتنہ، پانچویں چیز ہے مدارس اسلامیہ کے معیار تعلیم اور دستوری استحکام کے سلسلے میں تساہل کا فتنہ، چھٹی چیز ہے تعصب اور عصبیت کا فتنہ، ساتویں چیز ہے مال و دولت اور عہدہ و منصب کی حرص اور لالچ کا فتنہ، آٹھویں چیز جس کا تذکرہ اس مقالے میں اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے کہ شہرت پسندی، خود نمائی اور بے تحاشا میڈیا کے اور کیمرے کے استعمال کے فتنے کا جو چلن ہے اس کا فتنہ، اور نویں چیز شخصیت پرستی اور شخصیت پرستی کے لیے مبالغہ آرائی کا فتنہ، دسویں چیز ہے ملک میں امن و سلامتی کے قیام میں خلل پیدا کرنے کا فتنہ۔ اس پر تھوڑا سا صرف 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ میں اتنا تبصرہ کر دوں کہ مظاہرے، دھرنے، سڑکوں پر نکل کر کے اپنے مطالبات کو پورا کرنے کا فتنہ، یہ چیزیں اخوانی راستوں سے سلفی جماعتوں کے اندر بھی داخل ہو رہی ہیں۔ ہمیں قانون پر اعتماد رکھتے ہوئے قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہمیں میمورنڈم کا راستہ، قانون کی زبان میں بات کرنے کا راستہ، ڈائیلاگ کا راستہ، بات چیت کا راستہ اور ان چیزوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ملک میں امن و سلامتی کے قیام میں خلل پیدا کرنے کا فتنہ، یہ بھی ہماری جماعت میں کسی حد تک داخل ہو چکا ہے۔ 11واں فتنہ جو اس مقالے میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا، تواضع کے فقدان اور کبر و تعلی کا فتنہ۔ اگر کسی کے اندر علمی تعلی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت قابل ہوں، تو ایسی صورت میں گویا وہ اپنے پیر پر کلہاڑی مار کر کے رب کائنات کی ایک صفت کو اپنانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کے درمیان علمی تعلی کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ 12واں فتنہ اور چیلنج تکفیر اور خروج کا فتنہ ہے جو اس میں ذکر کیا گیا۔ اس کے تئیں ایک واقعہ بھی میں نے ذکر کیا ہے جو آپ اپنے مجلے میں پڑھیں گے۔ اور 13واں فتنہ اتہام تراشی
زبان درازی اور گالی گلوچ کا فتنہ۔ اگر اپنے مزاج کے خلاف کسی نے کوئی بات کر دی، چاہے وہ بات منہجی اور علمی ہی کیوں نہ ہو، لوگ اپنے دفاع میں گالی گلوچ پر اتر جاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اور 14ویں چیز، سلفی منہج کے وقار کو مجروح کرنے کا فتنہ۔ آپ کسی کے بھی پلیٹ فارم پر چلے جائیں، کسی کو بھی اپنے پلیٹ فارم پر بلا لیں، غیر منہجی لوگوں کا ساتھ دیں، یہ سارے کے سارے فتنے آج ہمارے معاشرے میں عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علماء، ہمارے دعات، یہ ہماری جماعت کا اور ملک کے مستقبل بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے عزت و وقار کو سمجھیں۔ آپ کو رب کائنات نے انبیاء کا وارث بنایا ہے، لہذا انبیاء کے منہج اور انبیاء کے مشن کو آگے لے کر کے چلیں۔ اگر آپ انبیاء کے وارث ہیں اور اس کے باوجود آپ باطل افکار کو لے کر کے چلتے ہیں تو سوچیں اس انبیائی مشن میں آپ کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔